سعودی عرب کے بالکل ملحق ایک علاقہ ہے جس کو یمن کہتے ہیں۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا حمیر۔ بادشاہ وہاں کا بڑا ظالم تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خندق کھدوائی اور 12,000 مخالفین کو اس میں ڈال کے جلا دیا کہ کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اب اتنے لوگوں کو جب اس نے جلایا تو اس میں سے 2 آدمی بچ نکلے اور انہوں نے جا کے قیصر روم کو شکایت کی کہ دیکھو ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ روم دور پڑتا ہے تو قیصر روم نے سوچا کہ میں تو لشکر کشی کر نہیں سکتا، کیوں نہ کہیں قریب کے بندے کے حصے میں لگاؤں۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت مضبوط بادشاہ تھا، اس نے اس کے ذمہ لگایا۔ یہ پورا جو افریقن کنٹریز تھے اس کے زیر نگرانی تھے۔ اس نے اسے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اس بندے کو ختم کر دو۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 کمانڈر تھے، ایک تھا ابرہہ اور ایک تھا ارباط، ان 2 کو لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ اور سو نواز کو ختم کر دو۔ آپس میں جنگ ہوئی تو ابرہہ گروپ کو فتح ہو گئی۔ ذو نواز بھاگ نکلا اور پھر دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ پھر اس کے بعد ابرہہ اور ارباط کے درمیان بھی جنگ چھڑ گئی تو ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا۔ نجاشی نے ابرہہ کو اب اس پورے علاقے کا گورنر بنا لیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اب بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ ابرہہ نے سوچا کیوں نہ میں کوئی ایک ایسا کنیسہ بناؤں کہ لوگ جو بیت اللہ جاتے ہیں نا اس کی جگہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہماری جگہ تجارتی مرکز بنے۔ یہ تجارت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے لوگوں کی نظر میں۔ چنانچہ اس نے ایک کنیسہ بنوایا اور اس میں سونے اور چاندی کے بت رکھے، ہیرے جواہرات ڈسپلے کیے، مگر جو اس کی توقع تھی کہ لوگ کا رجوع ہوگا وہ نہیں ہوا۔ اور اس پر جو عرب کے لوگ تھے ان کو غصہ بھی بڑا تھا کہ بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے، حرمت والی جگہ ہے، اس کے مقابلے میں مرکز کیسے بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک قبیلہ گیا تو ممکن ہے کسی نے شرارت کے طور پر کبھی کنیسہ میں آگ لگا دی۔ اب ابرہہ نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بیت اللہ کو گراؤں گا نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے لیے اس نے بڑی تیاری کی۔ عام طور پہ اس زمانے میں جو لڑائی تھی وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھی۔ اس نے نجاشی سے اجازت مانگی۔ نجاشی نے اس کو صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی بھیجا کہ اس پہ سوار ہو کے جنگ کرنا اور بیت اللہ کو گرا دینا۔ ابرہہ آیا، راستے میں 1-2 جگہ اس کا مقابلہ کیا بعض عربوں نے، مگر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ طائف کا جو قبیلہ بنو ثقیف تھا انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ بھئی اس دیو سے لڑنا تو مشکل ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہی کر لیتے ہیں۔ ان کا دیکھو بھئی تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایک بندہ مجھے دو جو مجھے راستے کی رہنمائی کرے اور مجھے وہاں تک پہنچائے۔ انہوں نے ایک بندہ اس کے ساتھ کر لیا۔ اب ابرہہ چلتا چلتا عرفات کے میدان سے بھی آگے منا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، وہاں پہنچ گیا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں پر 200 اونٹ چر رہے تھے، یہ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اس نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس نے اپنے ایک ترجمان بھیجا حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا کہ دیکھیں میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اگر آپ لوگ مقابلہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو جانی مالی نقصان نہیں دوں گا، میرا راستہ نہ روکو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم راستہ نہیں روکیں گے لیکن میری ابرہہ سے بات کروا دو۔ چنانچہ وہ آئے۔ ابرہہ نے جب ان کو دیکھا کہ بڑے وجیح شکل اور بڑے معزز انسان نظر آتے ہیں، قبیلے کے سردار تھے، تو وہ اپنے تخت سے نیچے اٹھا کر بیٹھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو ساتھ بٹھایا۔ ترجمان کے ذریعے اس نے پوچھا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ آپ کے بندوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی بات سن کے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بڑی بات کرتے، 200 اونٹوں کی خاطر آپ بات کرنے آئے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا اچھا میں دیکھتا ہوں تمہارا رب کیسے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں 8 یا 12 ہاتھی تھے۔ ہاتھی ناقابل تسخیر جانور سمجھے جاتے تھے۔ ان پہ بیٹھ کے اس نے اگلے دن بیت اللہ کی طرف جانے کی کوشش کی، ہاتھی چلتے نہیں تھے، بیٹھ جاتے تھے۔
उनको मारा गया, तीर उनको जब होए गए, लेकिन हाथी चलने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर उनका रुख बदला गया, तो जैसे ही यमन की तरफ रुख किया गया, हाथी खड़ा होकर जाने के लिए तैयार। किसी और तरफ ले जाना चाहते वो चलते, लेकिन बैतुल्लाह की तरफ नहीं जा रहे थे। चुनाचे अब्रहा ने अपने लश्कर को बुरी तरह तैयार कर लिया और वो चाहता था कि मैं अब हमले के लिए जाऊं, मगर अल्लाह ने उनके मुकाबले के लिए परिंदों के खौल भेज दिए। ये परिंदे कबूतर से छोटे थे और मुख्तलिफ रंगों के थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बाज़ सफ़ेद थे, बाज़ सबसे, बाज़ काले थे। मुमकिन है कि हर बटालियन का अपना रंग हो। तो जो परिंदा आता था उसके पास 3 कंकरियां थी, 2 उसके पंजों में और 1 उसकी चोंच में, और उन्होंने वो कंकरियां उन लश्कर से गिराई। वो कंकरियां थी जैसे गुलेल में डाल के गोली मारते हैं ना, ये पत्थर मारते हैं, उसकी, मगर वो जहाँ लगती थी बदन को पार कर जाती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरे काफिले वालों को तहस नहस कर दिया। हज़रत अबू तालिब अपने कबीले वालों को लेकर पहाड़ की चोटी पे चले गए थे। बैतुल्लाह बिल्कुल खाली था। अगले दिन हज़रत अबू तालिब ने अब बेटे हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि जाओ देख के आओ कि अब्रहा क्या कर रहा है, कोई खबर लेके आओ। हज़रत अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि वो लश्कर के लोग तो मरे पड़े थे और जो बचे हुए थे वो वापस भाग गए थे। उन्होंने आके बताया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे तशरीफ़ लाए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। ये वाक़या मुहर्रम में पेश आया और इसी साल रबीउल अव्वल में अल्लाह के महबूब की विलादत मुबारका हुई। ये असल में इसलिए था कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो हिदायत का सूरज तलू हो रहा है और कुफ्र की जुल्मत तारीकी ख़त्म हो रही है। अब अरब वालों तुम भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ कि तुमने भी इनकी इताअत करनी है और हिदायत को तस्लीम कर लेना है। उस लश्कर का 1 हाथी बच गया था और 2 बंदे बच गए थे। जो 2 बंदे बचे वो दोनों अंधे हो गए थे और अपाहज हो गए थे। सईदा सिद्दीक़ लाना रवायत फरमाती हैं कि मैंने उन 2 बंदों को देखा, दोनों अंधे थे और अपाहज थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने उनको भीख मांगते हुए देखा। अब यहाँ पर चंद नुकात हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो इनको यमन के अंदर ही बर्बाद कर सकते थे। अल्लाह ने यमन में बर्बाद नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला अरबों को दिखाना चाहते थे कि तुम देखो मेरे आने वाले महबूब के जो दुश्मन होंगे उनका अंजाम क्या होता है। अगर बैतुल्लाह को गिराने वाले का मैंने यह हशर किया तो मेरे महबूब का दर्जा तो बैतुल्लाह से भी ऊंचा है। तुम उनकी दुश्मनी करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। फिर सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला इसके जगह पर जमीन में धंसा सकते थे। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, परिंदों को भेजा। वो क्यों कि जानवरों में हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर समझा जाता है और परिंदा बहुत कमजोर समझा जाता है। अल्लाह ने फरमाया देखो तुम ताकतवर जानवर लेके आए हो, मैं उसके मुकाबले में एक कमजोर सा परिंदा लेके आया हूँ और आज देखो कि मैं कमजोर से कवि को कैसे मरवाता हूँ। अल्लाह वो ज़ात है जो चिड़ियों से बाज मरवा देता है। और वाकई हमने अपने दौर में भी देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें थी उन्होंने चंद निहत्ते ईमान वालों पर हमला किया। इधर से तोपें थी, इधर से चिघाड़ते हुए जहाज थे, तैयारे थे, बमबारियां थी और उनके पास कुछ नहीं था। यूँ समझे कि उनके पास गुलेल ही थी, पुरानी बंदूकें जो चलती भी नहीं थी। मगर अल्लाह ने उनकी मदद की और एक वक्त आया कि हमने देखा कि आने वाले जो थे वो अपनी शिकस्त खाकर वापस चले। यहाँ से आरिफीन ने एक नुक्ता निकाला है कि अब्रहा चला था अल्लाह के घर पर कब्जा करने के लिए। अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दिया कि इन पर पत्थर फेंको और इनको खाए हुए भूसे की तरह बना दो। सालिक का दिल भी बैतुल्लाह का नमूना है। तो अगर उसके दिल पर शैतान कब्जा करने के लिए आए तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के नेज़े छोड़ो, तलवारें छोड़ो, तीर छोड़ो, तो शैतान को अल्लाह ताला बर्बाद फरमा देंगे और तुम्हारे दिल को पाक कर देंगे। अब इसके तर्जुमे की तरफ आ जाइए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपने रब ने हाथी वालों से क्या बर्ताव किया। ये जो फील लफ्ज़ है ना, ये फारसी का लफ्ज़ था पील, जैसे ना पील तन क्या क्या पिछाड़े मौत ने, ये पील लफ्ज़ था। अरबों ने जब इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो पे का हर्फ अरबी नहीं होता,
تو انہوں نے اس کو فا سے بدل دیا تو یہ لفظ فیل بن گیا۔ فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ یہاں پر اصحاب الفیل فرمایا، ارباب الفیل نہیں کہا۔ وہ اس لیے کہ ارباب الفیل اگر کہا جاتا تو دونوں کا مختلف جنس سے ہونا ضروری نہیں تھا۔ ہاتھی ایک جنس والے، ہاتھیوں جیسے، اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس لیے ملاک الفیل اور ارباب الفیل کی بجائے اللہ نے ان کو اصحاب الفیل کہا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے اس کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ قید کہتے ہیں چھپی تدبیر کو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علل اعلان حملے کے لیے آیا تھا تو قید کیسی ہوئی؟ بھئی قید اس لیے ہوئی کہ اس کی نیت میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیت اللہ کو گرا کے اپنی جگہ کو مرکز بنانا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا مخالف کوئی نہ رہے، حب جا کا مریض تھا۔ اب اس حب جا کے مریض کے لیے اللہ نے قید کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر غول کے غول یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ابابیل پرندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجے تھے۔ ترمیہم بجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی قسم کے پتھر پھینکتے تھے۔ یہ جو سجیل کا لفظ ہے نا، یہ ابتدائی طور پہ فارسی کا لفظ تھا۔ فارسی کا لفظ ہے سنگیل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گیل کہتے ہیں مٹی کو۔ تو مٹی کی بنا ہوا جو مطلب پتھر ہو اس کو سنگیل کہتے ہیں۔ تو یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سنگیل کی بجائے سجیل بن گیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اول تو جانور کا بھوسا بہت پہلے ہی باریک ہوتا ہے، اور اگر اس کو جانور چبا دے پھر تو وہ بہت ہی باریک اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لشکر کا حشر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، ربکم نہیں فرمایا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر کم ہوتا تو پھر سب کا نام آ جاتا۔ اے محبوب تیرا رب، محب اور محبوب کے درمیان جو تعلق ہے نا وہ دوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرا رب اللہ نے کہا ہے، اور واقعی محبت کا یہ بھی مقام آتا ہے۔ چنانچہ مسکین پر شریف میں ایک مرتبہ دو بوڑھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں بیٹھے الجھ رہے تھے۔ ایک آدمی حیران ہوا کہ دونوں اتنے نیک ہیں، متقی ہیں، کیا بنا مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں؟ تو وہ قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ جھگڑا کس بات کا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈا ہے، اللہ میرا ہے۔ تو جب وہ کہتا تھا اللہ میڈا ہے تو دوسرا اس کو ایک تھپڑ لگاتا اور کہتا تھا نہیں اللہ میڈا ہے۔ وہ اسے تھپڑ لگاتا، وہ اسے تھپڑ لگاتا۔ اب اس بات پہ جھگڑا تھا اللہ میڈا ہے، اللہ میڈا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی راہ کہ اللہ نے محبوب فرما دیا میرے محبوب اللہ تو تیرا ہے۔ آپ سوچئے نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس لفظ سے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ تو ابابیل پرندے تھے، یہ آسمان کے آئے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ زمین کے پرندے تھے، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ جدہ جس طرف سمندر ہے ادھر سے آئے تھے۔ اللہ نے اپنے غول بھیج دیے تھے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک تو تھی اس صورت کی تفسیر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آخری 10 صورتوں کی تفسیر آج مکمل ہو گئی۔ سورت فیل کے چند خواص ہیں۔ پہلا خاص، جنگی حالات میں دشمن سے جنگ کے دوران اگر سورہ فیل کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست عطا کر دیتے ہیں۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے نہایت مجرب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف یہ حروف ابجد ہیں۔ تو ان حروف ابجد کو پڑھے اور ساتھ ساتھ سورت کی تلاوت بھی کرتا رہے۔ جب ترمیہم کے لفظ پر آئے تو اس لفظ کو 10 مرتبہ پڑھے اور ہر دفعہ اس لفظ کو پڑھنے کے ساتھ ایک انگلی کھولتا چلا جائے، پھر باقی سورت کو مکمل کرے تو اس عمل کو کرنے سے اللہ دشمنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جو شخص خواب میں سورت کی تلاوت کرے گا دشمن کے خلاف اس کی مدد ہوگی اور اس کے ہاتھ اسلامی فتوحات ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح
اور دوسری میں سورۃ الفیل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کا معمول بنا لینا چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں ایک میں سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دشمنوں سے، حاسدوں سے اور شریر لوگوں سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ قریش کے خواص اس دن رہ گئے تھے، چونکہ بیان بہت لمبا ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے آج مجھے یاد دلایا کہ سورہ قریش کے خواص بھی بتا دیجیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی تقریب میں کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس پہ سورہ قریش پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ یہ خیال مردوں کی بجائے عورتوں کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر کسی کے گردوں میں تکلیف ہو تو اس پر سورہ قریش پڑھ کر دم کیا جائے یا کھانے پر دم کر کے کھلایا جائے تو اللہ تعالیٰ مرض کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے میرے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ آندھی اور طوفان بارش روکنے کے لیے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا نہایت مفید ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر مظری میں کہ میرے شیخ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر مصیبت میں کو دفع کرنے کے لیے یہ سورت پڑھا کرو۔ میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا، اللہ نے ہر دفعہ میری مراد پوری کر دی۔ مجھے حضرت نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ جب میں نے انجینئرنگ سے استعفیٰ دیا تو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا جب 40 سال کی عمر کا ہو جاؤں گا تو باقی زندگی میں دین کے لیے وقت۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، فرمانے لگا یہ چھوڑ کے آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی استعفیٰ دے کے آ گیا ہوں، کشتیاں جلا کے گیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر پہلے مشورہ کرتے تو میں مشورہ دیتا کہ تم ابھی کچھ سال اور نوکری کر لو، نوجوان ہو ابھی تم کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت نہ مجھے کوئی بیماری تھی نہ پیٹ بڑا ہوا تھا، بالکل ینگ لڑکا تھا اور خوب صحت مند تھا۔ پھر حضرت نے مجھے ایک بات فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کا وظیفہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ یہ 4 لفظ حضرت نے فرمائے تھے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ اور اس وقت سے یہ عمل میں اپنے لیے خود کرتا ہوں اور واقعی میرے شیخ کی بات ایک ایک لفظ ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ اور اس عاجز کی طرف سے جتنا مجمع یہاں موجود ہے یا عورتیں میری بات سن رہی ہیں، ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ آپ غور کریں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ کون؟ ایک مشرک۔ فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دے۔ اور ایک فرمایا حدیث پاک ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے۔ بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا، تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جہنم ہے، جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا، بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر کے الفاظ سے آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے۔ اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے۔ 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے۔ جبریل علیہ السلام اتنی بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں۔ زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، طاقت اتنی ہے۔ زمین کے ٹکڑے کے پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالش کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، کانپتے ہیں اللہ کی عظمت سے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا فقرہ کیا بولا تھا؟ اجد الضعیف یاسی قویہ، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ اتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اجد الضعیف یاسی قوی، تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اسی لیے مومن بہانے بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے۔ ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے، میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے۔ محبت ہے نا، بیوی کو خاوند سے محبت 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کا۔ ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی، طلباء لائن میں جا رہے تھے، ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا۔ ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، طالب لڑکے نے، وہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی۔ جب جو کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بناؤ، ان کو انعام مل رہا ہے، تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ جیسے اس دیہاتی لڑکی کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے۔ اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگتے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی، کونو بھائی کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے۔ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ۔ ایک بزرگ بہن تھی، اسکول آئے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا، ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا، دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی، اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لی، تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے۔ پھر بھی جب میں نے اس کو ایک بے بکا مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ لیتا۔ ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو میں مٹھائی کی طرف للچاتے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا، کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑی۔ اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت نہ ہمیشہ بیماری، حالات عدلتے بدلتے، اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم نہیں ہوتی، تو اس میں اصول یہ سمجھے کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر نہیں کیا۔ تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے، یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت، مگر قول ایسی تھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو بات ماننے والے تھے، حتیٰ کہ طبیعت بھر گئی اور قوم مذاق اڑاتی تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا، تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں طوفان آئے، یہ ریس پر کشتی تھوڑا چلے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں۔ تو قوم نے ستا دیا تھا، پتھر مارتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے، جبریل علیہ السلام بسا اوقات آ کر پتھروں سے ان کو نیچے سے نکالتا، اکیلے کتنا دن تے انسان کے غم ہوتا ہے۔ آپ کسی کو چند دن بعد سمجھائیں نا آپ تنگ آ جائیں گے، 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی نہیں، 1000 سال۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کرب تھا دل میں، ایک غم تھا دل میں جس نے مغموم بنا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر پکار کا جواب دینے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات عطا۔ تو اس کرب سے، ان مصیبتوں سے، دکھ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہاں ایک اور بات کی سمجھ لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے جا کر دعوت دی، مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی کان کو پیس کے رکھ دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا جابر بادشاہ ہوگا۔ آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کرے، آ کے دیکھے، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے، وہ نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، کتنا جابر بادشاہ ہوگا۔ اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا، یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا۔ تاریخ دیکھی، وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا۔ یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا، اتنا مال مل گیا، اس نے دماغ خراب کر کے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا، مصیبت میں تھے۔ ایک کرم تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں۔ تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ شاہ سماتے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ان الفاظ کو پڑھو نا بالکل سکون مل جاتا۔ کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر،
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ ایک اور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ان تلوں میں تیل نہیں، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر، تو جلدی وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ کی شان، ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اب پیٹ کے اندر ہے، کہیں نکل نہیں سکتے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصار سے نکلنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں اس نے پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کار۔ اپنی خطا کو مانا اور اللہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرماتے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے وہ پروردگار ہی ہمیں بچانے۔ آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے، کیا فائدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت ملنے کے بعد جاؤ، کم از کم شریعت پہ عمل تو ہو۔ تو مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں، جس نے پریشانی بھیجی وہی پریشانی سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے، وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے، قوم شرک کرتی ہے، نمرود کو خدا مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید خالص پر عمل کرنے والے۔ ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا، کہنے لگے چلو، تو انہوں نے ان کو تو معذرت کر دی، ایکسکیوز کر دیا، فرمایا انی شقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ واقعی اس کفر و شرک میں ان کو دیکھ کے کتنی طبیعت بیدار آتی ہوگی ان کی۔ قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آئی، اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کان کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری کی، اسی نے لگتا ہے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، بھئی یہاں سے مال برآمد ہو، چور تو وہی ہوتا ہے نا، تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا، اب وہ حق کے بکے کیا کہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے حرکوہ، اسے آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا ہیں، سب کے سب جھوٹے خدا۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی، اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پہاڑ نظر آتا تھا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، جولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ تھا۔ سنیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قالوا حرقوا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ، لما القطعوا بالحجت، جب ان کی حجت منقطع ہو گئی، اخذتهم عزتا باسم وانصرفوا الى طریق الغشم، تو حمیت الجاہلیہ، وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے۔ وقالوا حرقوا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو۔ رویہ یہ روایت ہے ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاکراد،
فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ، یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا۔ عراق میں جیسے کرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے۔ من عراب فارس ای من بادیتہا، دیہاتی بندہ تھا۔ قال ابن عمر و مجاہد و ابن جرید و یقال اسمہ حیزر، اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر لکھا ہے، جس میں یہ بات کہی تھی فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھسا ہوا چیختا رہے گا۔ وکیل اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم، ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بتحریب ابراہیم لأنہ یسبھا ویعیبھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے، اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ وجاء بالخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے ان نمرود بنا سرحن طولہ 80 ذراع، اس نے ایک تالاب بنوایا بڑا، 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، وعرضہ 40 ذراع، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا، ایک مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے۔ ثم اوقدوہ، پھر انہوں نے آگ کو جلایا۔ واشتعلت واشتدت، آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار بھڑک گئی۔ حتی ان کان الطائر لیمر بجنباتہا فیحترق من شدت وہجہا، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ثم قیدوا ابراہیم ووضعوہ فی المنجنیق مغلولا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا، اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، یوں سمجھیے۔ ویقال، اور یہ بھی کہا گیا ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا۔ آرکیٹیکٹ وہ تھا کہ یوں کر کے جھولا بناؤ۔ فدجت السماوات والارض ومن فیہن من الملائکۃ وجمیع الخلق، چیخنے لگے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور ملائکہ اور ساری مخلوق، الا الثقلین، سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا، اتنی آگ جل رہی ہے، اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا، یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے طریقے نہیں گزر سکتے تھے، اور جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکار تھی، اللہ، کہنے لگی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ یحرق فیک، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے۔ فاضل لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں، آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں۔ جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت لہ فی ذلک، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو، میری طرف سے تم کو اجازت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست ہوں۔ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ سے لاہ لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہے، اس کے نگہبان، اس کے نگران، اس کے سرپرست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ فلما ارادوا القاہ فی النار، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، اتاہ خزان الماء وہو فی الہوا، تو ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں،
تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے فقالو، ان فرشتوں نے کہا یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء، اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں تو فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحِ، پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا، فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے، فقال لا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت کی پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہے، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدو لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، قال ثم رموا بہ فی المنجنیق من مزرب شاسع، پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے شاسعین، دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا۔ فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے۔ جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا۔ تو ابراہیم تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں، فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا ابراہیم الک حاج، اے ابراہیم what can I do for you, do you need me، آپ کو میری ضرورت ہے۔ قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں۔ فقال جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال، فقال فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے، یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا، کیا عجیب جواب دیا ہے۔ حسبی من سؤالی علمہ بحالی، فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قال بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردن یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، وحرن یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن۔ آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا۔ فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی علی بن گئی۔ قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردها اشد علیہ من حر، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے۔ تو بردن اکیلا نہیں کہا، وسلاما، اور سلامتی والی بھی کہا۔ لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے، لکان بردہا باقین علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی۔ تو فرمایا علی ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک سے اس وقت تک ٹھنڈی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وذکر بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ
چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس نے یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے، تو کہتی ہے کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی، کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس مالک ملک کی عظمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا رہا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا، جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں۔